دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ کہتے ہوئے بھی مطلب بڑا ایک عجیب سا آڈ لگ رہا ہے کہ ایک ایسا کرمنل شخص کہ جس نے اپنی وزارت داخلہ چلانے کے دوران جو اس نے وہاں پر چیزیں ایکسپٹ کی ہیں وہ اپنی موجودگی میں کی ہیں، جس کو اس کی پارٹی اون نہیں کرتی، جس کو اس کا حلقہ انتخاب اون نہیں کرتا، وہ بدین کا بھگوڑا کراچی فتح کرنے دوڑا، اس کا یہاں پر ذکر اس انداز سے کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی عابد شیر علی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جب انہوں نے دھمکی دی تھی کہ کراچی سے کشمور تک پی ایم ایل نون کے آفیسز بند کر دیے جائیں گے تو وہ اس وقت ان کے لیے معتبر نہیں تھے، وہ آج ان کے لیے اتنے معتبر ہو گئے ہیں کہ آج لوگ ان کو، میڈیا ان کو اٹھا کر ایک ایسی جماعت کہ جس جماعت کا 33 سال سے کراچی کے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی ہے الطاف بھائی کی، اس کو میں اس کا جواب لے لوں آپ سے عادل خان صاحب۔ آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کے خیال سے ذوالفقار مرزا صاحب کو اپنی ذات میں کوئی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیں جی وہ تو پیپلز پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے، میں تو قرآن پاک کی روشنی میں بات کر رہا ہوں بین مسلم، میں تو یہ اٹھا کر اسی وقت جواب دیتے تھے کہ ہم بھی قرآن اٹھاتے ہیں جی کہ یہ الزامات غلط ہے، تو یہ تو پھر جھوٹے پہ تو اللہ کی لعنت ہونی تھی نا، وہ آپ کا اور میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو سپریم کورٹ میں ایویڈنس پروڈیوس کیے گئے ہیں اس میں تمام جو ملیٹنٹ ونگز رکھتی ہیں جماعتیں، تو ان کا تعلق کیا، ان کا ذکر کیا گیا ہے ماسوائے پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ جہاں تک اظہر صاحب نے بات کی ہے کہ انہوں نے ہمیں دھمکی لگائی، ہمیں روکا، تو آج الحمدللہ اس دھمکی کا جواب میاں محمد نواز شریف صاحب پورے سندھ کا دورہ کر رہے ہیں، جن ہاریوں کو، جن مزدوروں کو، جن بے قصوں کو انہوں نے لاوارث چھوڑا ہوا ہے، ایک سیکنڈ مجھے فرسٹ، کہ جن لاوارثوں کو انہوں نے لاوارث سمجھ کے چھوڑا ہوا ہے، جن کے گھر بہ گئے پانی میں، تو ان کے ساتھ ہم جب اپنی ہمدردی جتانے جاتے ہیں تو لندن سے ادھر تک سب کو ایک کرنٹ سا 440 واٹ کا چھڑ جاتا ہے کہ جی ہم کیا کرنے آگے، سیاست کرنے آگے بھی ہم پاکستانی ہیں۔ پورے میاں صاحب 2 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ہمیں کسی سے ویزا یا ایک سیکنڈ ہمیں کسی سے ویزا یا کوئی کارڈ لے کر نہیں سندھ میں جانا، جب بلوچستان میں جانا، ہمارا جب دل چاہے گا، جب ہمارے پاکستانی بھائی بیٹیاں بہنیں مصیبت میں ہوں گی ہم ان کا ساتھ ضرور دیں۔ جب میرا سوال دوبارہ جواب دے دیجیے گا عادل خان صاحب کہ کیا امن کمیٹی فعال ہو چکی ہے اب سندھ میں یا کبھی غیر فعال ہوئی نہیں تھی؟ امن کمیٹی جو تھی اس کا تعلق ذوالفقار مرزا سے براہ راست تھا، اور یہ دنیا کے سامنے روز روشن کی طرح آیا تھا کہ انہوں نے لیفٹ اور رائٹ ان کو بٹھا کر اپنے بچے، اپنے بیٹے کے طور پہ پکارا، اپنا حلقہ انتخاب چھوڑ کر حیرت انگیز طور پہ۔ یہ پاکستان کی مطلب تاریخ کا ایک نیا واقعہ ہے کہ ایک ایم پی اے یا ایک منسٹر اپنے حلقہ انتخاب سے ہٹ کر کسی دوسری کانسٹیٹوئنسی میں جا کر وہاں کے لوگوں کو اپنا کہہ رہا ہے۔ عادل خان صاحب مجھے وقفے پہ جانا ہے اس وقت ایز وی اسپیک۔ فریا وہ کرمنل فورم تھا، وہ ہے، اس کو اون کرنے والا خود کرمنل ہے۔ ایز وی اسپیک کیا امن کمیٹی فعال ہو چکی ہے؟ یس اینڈ نو، دیٹس آل آئی وانٹ۔ امن کمیٹی فعال اگر نہیں ہوتی تو یہ سر کس نے کاٹے ہیں یہاں پہ لوگوں کے؟ ٹھیک آپ نے کہا کمیٹی فعال نہیں ہوتی تو یہاں لوگوں کی لاشوں کے ٹکڑے کر کے بوریوں میں ڈال کے کس نے پھینکے ہیں؟ امن کمیٹی اگر فعال نہیں ہوتی تو یہ جو ایجنسیز نے بازیاب کروائے ہیں 18 لوگ، انہی لوگوں نے 35 لاشیں ٹکڑے کر کے پھینکی ہیں جن سے 18 لوگ زندہ بازیاب کروائے ہیں۔ ٹھیک عادل خان صاحب میں ایک وقفہ لوں گی، اس کے بعد مزید ہوگی۔ جاتے جاتے اس وقت ملک میں عائشہ احد ملک کی گرفتاری موضوع بحث بنی ہوئی ہے اور ایم کیو ایم کی جانب سے بھی اس واقعے کی مذمت کی جا رہی ہے، مگر وہ کون سی اعلیٰ شخصیت اور رکن اسمبلی ہے جو اس واقعے کے پیچھے ہے؟ نیوز ویب سائٹ ٹاپ سٹوری آن لائن پہ جواب ملتا ہے۔ ان کے مطابق عائشہ ملک کے حال ہی میں لاہور کے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر صحافیوں کو دیے گئے بیان سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ مذکورہ اعلیٰ شخصیت پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف ہیں، جبکہ ان کے صاحبزادے جو مبینہ طور پر پوری ریاستی مشینری کو عائشہ ملک کی زبان بندی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہ رکن قومی اسمبلی حمزہ شہباز شریف ہیں۔ اس ویب سائٹ کے مطابق عائشہ ملک کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر دیے گئے بیان کا پنجاب کے آزاد میڈیا نے کہیں بھی ذکر نہیں کیا۔ عائشہ ملک نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ وہ حمزہ شہباز کی تیسری بیوی ہیں اور اس حوالے سے ان کے پاس شادی کی ویڈیو اور تصاویر بھی ہیں، لیکن اب حمزہ شریف اس سے انکار کرتے ہیں۔ انہیں خاموش رکھنے کے لیے اپنی ملازمہ کے اغوا کے جھوٹے مقدمے میں جو ان کا ورژن ہے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بات شاید اس حد تک نہ بڑھتی اگر لاہور کے ایک سول جج نے عائشہ ملک کو 10 دن کے جسمانی ریمانڈ پر لاہور پولیس کے حوالے نہ کیا ہوتا۔ لاہور کے سب لوگ حیران تھے کہ بھلا کیسے ایک لڑکی کو محض دھمکیاں دینے کے الزام میں 10 دن تک پولیس کے جسمانی ریمانڈ پر دیا جا سکتا تھا۔ وقفے کے بعد جاننا چاہیں گے کیا پاکستان مسلم لیگ نون سوچ رہی ہے کہ اسمبلی کو توڑا جا سکتا ہے؟ کیپ واچنگ نیوز بیٹ۔
ان کے بارے میں جو کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں یا وہ کچھ لوگوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، میرا خیال ہے بہتر یہی ہوگا کہ وہ خود اپنی زبانی بتائیں۔ اس نے یہ الزامات لگائے ہیں، انہوں نے لنک کیا ہے، اور کرپشن کے چارجز بھی انہوں نے مانے ہیں۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ، ان پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ملیٹنٹ ونگز ہیں تو ان کو سائیڈ لائن ہونا چاہیے۔ پاکستان کی آدھی آبادی پر جو موجود صوبہ ہے اس میں بھی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ یہ الزام لگایا گیا کہ شاید اسمبلی توڑ دیں گے، اور یہ بات آئی کسی اور لیڈر کی جیسے، مگر پاکستان مسلم لیگ نون نے فوراً اپنے آپ کو اس سے ڈس اون کر دیا۔ مگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ الزامات کی جو سیاست ہو رہی ہے اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس حوالے سے بابر اعوان صاحب نے کیا کہا، ذرا دیکھیے۔ جمہوری ادارے سارے کے سارے کام کر رہے ہیں، اور ان جمہوری اداروں میں سے ایک ادارے کو توڑنے کا اعلان کرنا، اس سے بڑا کوئی جمہوریت کی پٹڑی کو اکھاڑنے کا منصوبہ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ گورنر پنجاب لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ دعوے سے کہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون پنجاب اسمبلی نہیں توڑے گی، کیا فرمایا وہ بھی دیکھیے۔ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، اس سے تو سینٹ کا جو ہے التوا نہیں ہوتا الیکشن۔ میں اس کو دیکھوں گا آئینی طور پر کہ اس پر میں نے کیا آرڈر کرنا ہے، میں اس لیے اس مرتبہ اس وقت کچھ نہیں اس پر کہوں گا، جب آئے گی سمری دیکھی جائے گی۔ دوسری طرف ایم کیو ایم نے لاہور میں عائشہ احد ملک کی گرفتاری کی سخت مذمت کی ہے۔ اس بارے میں ایم کیو ایم کے رہنما فیصل صاحب زواری نے بڑا زوردار بیان دیا، سن لیجیے کیا کہا انہوں نے۔ ایم کیو ایم نے اور قائد تحریک جناب الطاف حسین نے انتہائی سخت نوٹس لیا ہے جو لاہور میں عائشہ احد ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ طاقت کا، قانون کا، اختیارات کا بیجا استعمال وہاں پر کیا گیا ہے، جس کی نہ صرف ہم شدید ترین مذمت کرتے ہیں بلکہ ہم یہ بھی بتلاتے چلیں کہ ہم ہر اویلیبل فورم پر اس مسئلے کو اٹھائیں گے۔ جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر پرویز رشید نے اس بات کی تردید کی ہے کہ پنجاب اسمبلی توڑنے کا کوئی منصوبہ زیر غور ہے۔ تجزیہ کار اب کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اب صدر آصف علی زرداری کی ساری توجہ مارچ میں ہونے والے سینٹ کے الیکشن پر ہے، اس کے لیے انہوں نے ابھی سے تیاری شروع کر دی ہے۔ اس پہ ہی مزید بات کریں گے کہ الزامات کی سیاست کس رخ تک جاری ہے۔ عادل خان صاحب، مجھے یہ بتائے گا کہ حکومت میں آتے ہی آپ نے سب سے پہلے عائشہ کے کیس کے اوپر کیوں توجہ دی؟ دیکھیے فریہ، اس میں ایک چیز کلیئر کرتا چلوں آپ کو کہ آپ نے کہا کہ حکومت میں آتے ہی عائشہ کی کیس پہ کیوں توجہ دی، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اگر یاد کریں تو ایک بلوچستان کی ایک لڑکی تھی شازیہ، اس کے حوالے سے، اور پھر سندھ کی ایک بیٹی تھی آلمانی جو تھی، شائستہ آلمانی، اس کے لیے، اور اب اگر ہم بات کر رہے ہیں عائشہ کے پوائنٹ آف ویو سے تو اس بنیاد پہ بات کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر بھی خواتین کے اوپر اگر کوئی اپنا راج دکھانے کی کوشش کرے گا، کوئی اپنی طاقت کے بل پر کہیں پر بھی اگر ظلم کرے گا، تو یہ میں بتاتا چلوں آپ کو، کلیئر کر دوں۔ لیکن اس میں ایک وجہ ہے عادل خان صاحب کہ آپ کو 10 دن سے یہ کیس چل رہا ہے عائشہ کا، 10 دن سے آپ نے حکومت میں آتے ہی پہلی بات یہ کیوں کی؟ ہم نے اس پہ یہ اپنا ورژن ضرور دیا ہے جو ہمارا ایک ہمارا آئیڈیا ہے، اور ہم اس چیز کو اس انداز سے دیکھ رہے ہیں تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے، انہوں نے ان کے اوپر کلیم کیا ہے، کوئی بلیم لگایا ہے اگر، تو اس کو اس انداز سے ٹریٹ نہ کیا جائے کہ جہاں پر سندھ کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو پنجاب میں پولیس گردی ایک ایسا ورڈ ہے کہ جو وہاں پر لوگ عموماً استعمال کرتے ہیں، اور وہاں پولیس کے ذریعے لوگ کس انداز سے کیا کیا کام لیتے ہیں۔ پچھلے 3.5 سال کے دوران وہاں پر جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، جو کچھ بھی ان لڑکوں کے ساتھ ہوا جن کو مارا گیا تھا ڈاکو کہہ کر یا سمجھ کر، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے واقعات ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، وہ خواتین کو کہ جن کے بیٹے کو انہوں نے انکاؤنٹر میں مارا ہے یا جلایا ہے، اس کے بعد ان خواتین کو کس طریقے سے آپ نے ہیومن اینگل کی اگر ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ مطلب اس کو اس انداز سے آپ نے آن ہیومن گراؤنڈز اس کیس کو اٹھایا۔ ہیومن گراؤنڈز تو آپ کے بھی ہوں گے یقیناً کہ یہ پنجاب حکومت اس کیس کے بارے میں۔ فریہ، مجھے تو ہنسی آتی ہے جو ہیومنٹی کی بات کرتے ہیں۔ کراچی میں تو پتہ نہیں بے شمار عورتوں کے انہوں نے گھر اجاڑ دیے، بے شمار بچوں کو انہوں نے یتیم کر دیا، بے شمار انہوں نے لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا صرف سیاست کے لیے۔ اس سے بڑا ہیومن آن ہیومن کا آپ کو بھی اندازہ ہے اور مجھے بھی اندازہ ہے۔ جب تک آپ پرسنل اٹیک پہ آئیں گے پھر بات شازیہ گبول سے شروع ہوگی اور پھر یہاں تک ختم ہوگی کہ کس نے اپنے سسر کو حبس بیجا میں رکھا۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ڈسکشن کرنے کا فورم ہے۔
اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے, کچھ تکلیف ہے, تو عدالتیں ہیں وہاں پر. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہوئی ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ پٹیشنر بنے, وہاں پہ جائیں, یہ اتنے بڑے ہیومن رائٹس کے سپوکس پرسن بنتے ہیں. تو جو کراچی کا جو حال کیا ہوا, خواتین جو چیختی ہیں, اپنی چھاتی کو کوپتی ہیں, اپنے بچوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہیں جنہوں نے ان لوگوں نے درندگی کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا. ہم چاہتے ہیں کہ سیاست کو اسی حد تک رکھیں جہاں تک آپ اس کو ٹالریٹ کریں گے. اگر اس کو آپ ایک سن لیں میری, آپ نے بڑے دیکھیں, ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں موجود ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میری نجی زندگی میں آپ آ کر پولیٹکس کریں گے, وہ پاکستان مسلم نون آپ کو کبھی بھی نہیں کرنے دے گی. ان مکروہ عزائم کے ساتھ ہم کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے. اگر آپ دیکھیں میری فری آپ سے بات ہے, اگر ان کو ایک خاتون کو اگر جیسے وہ کلیم کر رہی ہیں کہ انہیں مارا گیا, تو عدالتیں مارا گیا, تو اس میں چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہیں, آپ 100 موٹو لے لیں, آپ وہاں پہ پٹیشن دائر کر دیں, لاہور ہائی کورٹ میں آپ پٹیشن دائر کر دیں. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہم نے غلط کیا یا کسی نے غلط کیا, کسی کی نجی زندگی میں اس نے غلط کیا, تو عدالتیں موجود ہیں نا جی. عدالتوں ججز موجود ہیں, وہ کسی نے کالی پٹیاں تو نہیں باندھی ہوئی وہاں پر. جائیں عدالتوں میں لے کر کیسز میں, اگر پروو کرتا ہے, اگر کوئی گلٹی ہوتا ہے, تو پھر آپ اس ایشو کو رکھیں. اگر آپ کسی کی ذاتی کیچڑ اچھالیں گے تو پھر کاغذات نہیں, پلندے بڑے پر بھرے پڑے ہیں. تو پھر اگر آپ نے کسی کی فیملی لائف پر آنا ہے تو بڑے شوق سے آنے. دھمکی نہیں دے رہا میں آپ کو. آپ پولیٹکس کریں, اپنے انداز سے کریں. اگر ہم نے کوئی غلط کیا اس پر کریں. اگر آپ نجی زندگی کو لے کر پولیٹکس کریں. پیپلز پارٹی کی رہنما شمیلہ فاروقی صاحبہ, فیصل رضا عابدی بڑا شور مچاتے رہے اس کیس کے اوپر, پارٹی کا کوئی موقف نہیں آیا, متحدہ قومی موومنٹ تو دے دیا اپنا موقف. دیکھیے فریہ, بات بڑی سیدھی سی ہے. اگر عائشہ ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جو کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ جی ڈس آنیسٹلی اس کو اس طریقے سے بند کیا گیا, اس کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا, تو عائشہ چاہے وہ لاہور کی ہو, چاہے کراچی کی ہو, پشاور کی ہو, ڈی آئی خان کی ہو, میرا خیال ہے کہ نہ صرف ایم کیو ایم, پاکستان پیپلز پارٹی, دیگر جماعتیں, بلکہ پی ایم ایل این کو خود اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے. سینئر شریف صاحب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. جہاں ان کو سندھ کی غریب عورتوں کا خیال ہے, بچوں کا خیال ہے, بیواؤں کا خیال ہے, وہاں پر اپنے صوبے میں, اپنے سب سے بڑے پنجاب کے شہر میں اگر یہ اس قسم کے حالات ہو رہے ہیں جو میڈیا کا بھی مرکز بنے ہوئے, تو اس کے اوپر ان کو ڈیفینیٹلی انویسٹیگیٹ اپنے تحت اور بھی کرنا چاہیے, ودن پارٹی رینکس بھی کرنا چاہیے. دیکھیے فریہ, ایک پچھلے سال آپ کو بھی کھاتا کرنے کے لیے لیکن داخل کی گئی نہیں, سنیں دوسروں یہ تو بات کریں, ایک دوسرے کو سب کہتے رہتے ہیں آپ انویسٹیگیشن کریں, آپ ٹیچر نہیں اچھالنی چاہیے, یہ غلط بات ہے. نہیں, آپ کا دیکھیے بات یہ ہے, دیکھیں میری بات سنیں, بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے پالیسیز کے اوپر اختلاف ہوں گے. کسی کے گھر کی ماں بہن بیٹیوں کے اوپر تبصرے کرنا, یہ میں اس بات پہ بالکل اگری کرتی ہوں عابد سے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ٹاک شوز کا مرکز نہیں ہونا چاہیے. لیکن دیکھیے میں جو بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ پچھلے سال نیشنل اسمبلی میں ایک رپورٹ دائر کی گئی فیڈرل انٹیریئر منسٹری کی جانب سے, اس میں پورے ملک میں خواتین پہ تشدد کے 12,000 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں, اس میں سے 9,000 صرف پنجاب میں آئے ہیں. تو دیکھیے دس از اے کاز آف کنسرن. پنجاب کی بیٹی ہو, سندھ کی بیٹی ہو, کسی بھی بیٹی ہو, لیکن اگر کسی اور پہ تشدد کیا جائے گا that is the cause of concern. You are absolutely right شمیلہ فاروقی صاحبہ, اور ہم سب کے دل میں اس کے لیے رحم اور درد ہونا چاہیے. صاحب کیا توڑی جائے گی پنجاب اسمبلی؟ دیکھیں میرا نہیں خیال, بیکاز یہ ان پاپولر ویسے ڈیسیژن ہوگا, ہے کانسٹیٹیوشنل, اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی دس از ان کانسٹیٹیوشنل. یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے. اور ابھی گورنر صاحب کہہ رہے تھے نا, گورنر صاحب کو کچھ بھی نہیں کرنا, جو ایڈوائس ہو جاتی ہے نا تو اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے. یہ میں جب پرائم منسٹر یا چیف منسٹر انڈر دا کانسٹیٹیوشن ایڈوائز کر دیتا ہے تو اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے. بٹ اٹ وڈ بی این ان پاپولر ڈیسیژن. میرا خیال ہے کہ جو سیریسلی یہ چیز کنسیڈر کر رہے ہیں اور کریں گے وہ ہے ان بلاک ریزگنیشن کی, جو پنجاب اسمبلی میں بھی ہے, جو نیشنل اسمبلی میں بھی ہے, جس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے. بیکاز 90 ممبرز ان کے یہاں پہ ہیں, وہاں پہ 200 اراؤنڈ 200 پنجاب میں ہیں, پلس اس کے علاوہ یہ اور بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اور بھی کوئی پولیٹیکل پارٹیز ملیں. سو اس قسم کا میرا خیال ہے کہ یہ آپشن کریں گے, بیکاز وہ جو آپشن ہے وہ تھوڑا سا ان پاپولر ہو جاتا ہے, اس میں بدنامی ہو جاتی ہے. اور باقی یہ کوئی سازش نہیں ہے. ویسے یہ میں آپ کو بتاؤں, میں تھوڑا سا ڈفر کروں گا بابر روان صاحب سے. دیکھیں یہ پالیٹکس ہے,